قربانی ہے یہ رب کے لیے۔ ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ KGN خواجہ خواجگاہ معین بے کساں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے منسوب یہ ٹرسٹ ویلفیئر خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی خصوصی قربانی اپیل 2026 میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی ماہ ذی الحج کا آغاز ہوتا ہے تو ہمیں ہمیشہ یاد دلاتا ہے اس عظیم قربانی کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کی، جب آپ کو حکم ہوا، حکم باری تعالیٰ ہوا اللہ رب العالمین کی جانب سے کہ آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس رب کے حضور قربان کر دیں، اور جب آپ نے اللہ رب العالمین کے حکم پہ لبیک کہا اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس رب کے حضور قربان کرنے کا ارادہ فرمایا، یہ سارا پروسیجر جس دوران چل رہا تھا اسی دوران رب کائنات کی جانب سے ایک دمبا بھیجا گیا، اور وہ چھری جو ہے وہ اس دمبے پہ چلی۔ تب سے امت مسلمہ پہ یہ قربانی کا ایک سلسلہ جو کہ واجب کیا گیا، 10، 11 اور 12 ذی الحج کو ہماری جانب سے قربانی پیش کی جاتی ہے۔ گائے، بکرا، اونٹ، بھیڑ، یہ وہ جانور ہیں جو کہ ہماری جانب سے عید الاضحیٰ پہ ہر سال قربان کیے جاتے ہیں۔ ناظرین محترم، KGN کی جانب سے بھی ان تینوں دن جو ہر سال کی طرح اس سال بھی الحمدللہ قربانی کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اور جن شہروں میں کیا جا رہا ہے اس میں شہر کراچی، شہر پاک پتن اور پیر محل میں اس سال جو ہے وہ قربانی کا سلسلہ اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی KGN کے ساتھ مل کے اس قربانی میں اپنا حصہ ملانا چاہتے ہیں، اگر آپ پوری گائے کی قربانی کروانا چاہتے ہیں تو آپ 1,40,000 روپے میں صرف اور صرف جو ہے پوری گائے کی یعنی کہ پورے 7 حصے گائے کے آپ قربان کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ایک حصہ قربان کرنا چاہتے ہیں، ایک حصہ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ 20,000 روپیز کے اندر جو ہے اس میں بھی اپنا حصہ ملا سکتے ہیں۔ اگر آپ بکرے کی قربانی کروانا چاہتے ہیں تو آپ 36,000 روپیز یعنی کہ 36,000 روپے میں آپ بکرے کی قربانی بھی کروا سکتے ہیں۔ ہمارے اکاؤنٹ نمبرز، ہمارے UN نمبرز اس وقت آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہے ہیں، اور ہمارے UN نمبرز بھی آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہے ہیں، ہمارے واٹس ایپ نمبرز بھی آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہے ہیں۔ آپ کسی بھی لمحے 24/7 وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن آپ ہمارے نمائندوں سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مولانا عبدالمصطفیٰ عابد صاحب موجود ہیں۔ جی قبلہ، کیا فرمائیں گے؟ بات ہو رہی تھی کہ کچھ لوگوں کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے کہ صفائی کا اہتمام نہیں ہوتا، قربانی نہیں کرنی چاہیے، گندگی ہوتی ہے، راستے بند ہوتے ہیں۔ تو شریعت مطہرہ نے مسلمانوں کو پہلے ہی آگاہ فرما دیا کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ بالکل، اپنے کسی عمل سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ قربانی کا معاملہ ہو، چاہے وہ محافل نعت کا معاملہ ہو۔ اسی طرح کچھ نام نہاد مسلمانوں کی طرف سے یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ اتنے سارے جانور کو عید الاضحیٰ کے دن جو ہے وہ ظلم کیا جا رہا ہے، ان پر قربان کیا جا رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ آیا یہ ظلم ہے یا نہیں۔ اللہ اکبر۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ حکم کسی کی طرف سے نہیں، کسی عام بندہ، بلکہ یہ حکم رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے باری تعالیٰ ہے۔ اور یاد رکھیے کہ رب تبارک و تعالیٰ ظلم سے پاک ہے اور ظلم کا حکم دینے سے بھی پاک ہے۔ کبھی نہیں یہ چاہے گا کہ مسلمان کو ظلم کا حکم دیا جائے۔ لہٰذا عقل کے ناخن لیں وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ ظلم ہے۔ بات کہاں تک جائے گی؟ رب تعالیٰ تک بات جاری ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو کہتے ہیں ظلم ہے تو پھر وہ گوشت نہ کھائیں۔ کیا صرف 3 دن میں ہی جانور ذبح ہوتے ہیں؟ آپ بتائیں کہ ہر روز گائیں کتنی ذبح ہوتی ہے پوری دنیا میں؟ کتنے جو ہے وہ بکرے، کتنے دمبے، کتنے جانور ذبح ہوتے ہیں؟ اور خاص دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حلال جانوروں میں اتنی برکت عطا فرمائی ہے کہ ان 3 دنوں میں لاکھوں اربوں جانور، ہر روز اربوں جانور ذبح ہو رہے ہیں۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہر گھر، ہر گلی میں جو ہے وہ بکریاں بھی ہیں، گائیں بھی ہیں، گاؤں دیہات میں چلے۔ اس کے علاوہ کوئی حرام جانور دیکھ لیں، کتے بلی وغیرہ، کتنے ایک جو ہے وہ دفعہ میں 5-5 6-6 بچے پیدا ہو رہے ہیں، لیکن کیا ہے، نظر کم آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حلال میں برکت عطا فرمائی ہے، اور اللہ کے ہر حکم میں مسلمانوں کو من و عن سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہے کیا نہیں۔ رب تعالیٰ نے حکم ارشاد فرما دیا، اب اس کے حکم پر ہمیں عمل کرنا ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے کیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں بے حد برکتیں عطا فرمائے گا۔ بالکل۔ لہٰذا یہ نام نہاد مسلمانوں کی طرف سے اعتراض ہے، تو ان سے اپنے ذہنوں کو بھی دور رکھیں، خود بھی دور رہیں، اور صحیح خوش دلی کے ساتھ قربانی کریں۔ ان سارے وسوسوں کو دور رکھیں، یہ شیطانی خیالات ہیں۔ بالکل ایسا ایک نمود و نمائش کا معاملہ بھی ہمارے یہاں بڑا دیکھنے میں آتا ہے، تو اس میں نیت کا بھی سارا معاملہ ہے، کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، اگر کوئی شخص جانور بہت بڑا لا رہا ہے، مثلاً 20-25 لاکھ کا جانور ہیوی لا رہا ہے، تو یہ افراط ہے۔ اور ایک ہوتا ہے تفریط کہ 50,000 کا سوکھا سا جانور، یہ تفریط ہے۔ شریعت چاہتی ہے افراط و تفریط کے درمیان اعتدال کی راہ سے۔ بالکل۔ اعتدال کی راہ کیا ہے؟
اب 20 لاکھ 25 لاکھ والا ایک جانور لے کر آتا ہے, آپ مجھے بتائیں اس میں کتنے حصے ہوں گے؟ گائے ہیں تو 7 حصے, ٹھیک ہے. وہ گوشت جو کاٹے گا اس میں کیا نکلے گا؟ چربی سے بھرا ہوا, چربی نکلے گی, کھانے کے قابل نہیں رہے گا, فقیروں کو دیں گے, ان کے نفع کا باعث نہیں بنے. لہٰذا اعتدال کی رائے یہ ہے اور عقل بندی کی بات یہ ہے کہ وہی 20-25 لاکھ میں آپ 5 سے 6 جانور لے آئیں. بالکل ایسا ہی ہے, کیا بات, جانور لے آئیں جس میں حصے بھی کتنے بڑھ جائیں گے. ہاں جی بالکل, جہاں 7 بڑھ گئے, ہاں 35 حصے ہو جائیں گے, اور وہی گوشت جو ہے وہ غریبوں کے زیادہ فائدے. اس ایک جانور میں اتنا گوشت نہیں نکلے گا جتنا 6 جانوروں میں نکل جائے گا. گوشت بھی اچھا ہوگا, غریبوں کے زیادہ فائدہ بھی ہوگا. تو لہٰذا نمود و نمائش سے اپنے آپ کو بچائیں اور اس راہ پر عمل کریں کہ جو اعتدال کی راہ ہے. اور اعتدال کی راہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت عطا فرمائی ہے, تو اسی وسعت میں کئی جانور لے آئیں تاکہ غریبوں کا بھی فائدہ ہو, گوشت بھی اچھا ہو, اور زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا. ظاہر ہے زیادہ حصے ہوں گے تو زیادہ لوگوں کی طرف سے قربانی ہوگی, زیادہ ثواب ہوگا. بالکل ایسے اپنے مرحومین کی طرف سے بندہ کر لے. اور میں تو بلکہ ہمیشہ یہ کہتا ہوں, دیکھیے اللہ رب العالمین نے اگر آپ کو صاحب استطاعت بنایا, اگر آپ اتنی ہمت اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ آپ زیادہ تر قربانی کر سکیں, تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بات کی ہے ماشاءاللہ. آپ نے ہماری طرف سے قربانی کی, آپ 2 قربانیاں کیا کرتے تھے. یعنی حضور علیہ نبینا علیہ السلام نے ہر جگہ امت کو یاد رکھا. دنیا میں تشریف لائے, رب حب لی امتی, معراج کی رات اللہ کی بارگاہ میں ہے. اتنے بڑے مقام, اتنا بڑا منصب رب تعالیٰ نے عطا فرمایا. وہاں ہم امت کو نہیں بھولیں. آج بلا تشبیہ و تمثیل کوئی کسی بڑی جگہ پر چلا جائے تو وہ چھوٹوں کو بھول جاتا ہے. کون بھائی تم کون؟ کوئی منصب عطا ہو جائے کسی کو تو اپنے رشتہ داروں کو بھول جاتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ نبینا علیہ السلام کو کتنی محبت امت کی عطا فرمائی ہے کہ اس وقت بھی امت کو یاد رکھا. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اپنے نیک بندوں کو یاد رکھا. پھر اس کے بعد دنیا سے تشریف لے گئے, یاد رکھا. قربانی کی تو 2 مینڈے ذبح فرمائے, ایک اپنی طرف سے اور فرمایا ایک میرے امت کی ان لوگوں کی طرف سے جو قربانی نہیں کرتے. لہٰذا جس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت عطا فرمائی ہے. اور ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ کئی لوگ ایسے ہیں, اکثر و بیشتر وہ حضور کے نام کی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ یقیناً برکتیں عطا فرمائے گا. لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ واجب قربانی ادا کرنے کے بعد اگر حصہ بچ رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے جس کو استطاعت عطا فرمائی ہے, تو وہ حضور علیہ نبینا علیہ السلام کے نام کی قربانی کرے. لیکن اگر کسی کے پاس استطاعت نہیں ہے, سارا کا سارا واجب حصہ ادا ہو رہا ہے, تو اسے کوئی گناہ نہیں ملے گا. لیکن نیت کا ثواب رب تعالیٰ عطا ضرور فرمائے گا کہ اگر اس کی نیت اچھی ہے کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ مال عطا فرماتا تو ایک حصہ میں حضور کے نام کی کرتا, تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسی قربانی میں سے وہ ثواب اللہ تعالیٰ اسے بھی عطا فرما دے گا. ایک طرح سے حضور کی بارگاہ میں ہماری جانب سے خراج عقیدت بھی ہے, خراج تحسین بھی ہے. اچھا, ایک اور چیز میں ساتھ ہی ساتھ اسی حوالے سے ایڈ آن کرنا چاہوں گا. قربانی ہو رہی ہے ہمارے یہاں, جیسے کہ مثال کے طور پہ آپ نے جیسے کہ ابھی عرض کیا, پہلے ہم اپنا واجب ادا کریں. کوئی شخص 2 بکرے لے کر آیا, پہلے میں حضور کے نام کی قربانی کروں, پھر میں اپنے اس سے کروں گا. اس حوالے سے بھی فرمائیے گا, مطلب پہلے اپنی قربانی کریں یا ظاہر ہے کہ اپنے مرحومین کی طرف سے 3 دن 3 ایام ہے نا, 10 11 12 2 راتیں 3 دن. اب چاہے وہ پہلے حضور کے, ظاہر ہے کہ ادب کا تقاضا تو یہ ہے کہ پہلے حضور کے نام کی قربانی کرے, تو ظاہر ہے کہ اس کے پاس حصہ تو بچ رہا ہے, ایک حصہ ہے جو واجب ہے, وہ اپنی طرف سے کرے. تو اور مرحومین کی طرف سے کرنا چاہے تو پھر ایک تیسرا جانور بھی لیا ہے. اگر گائے لا رہا ہے, 5 حصے واجب ادا ہے, ایک حصہ 2 حصے بچ رہے ہیں جس میں ایک پہلا نام حضور کا ڈال دے, اور پھر ایک کسی والد یا والدہ جو مرحوم ہے ان کی طرف سے ڈال دے, تو گویا 7 حصے اس طرح پر ہو جائیں گے, ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں گے. اچھا, قربانی کی جانور کی عمر کا ایک بڑا معاملہ دیکھیں میں آتا ہے کہ کیا عمر اس کی ہونی چاہیے, اور پھر دانتوں کا معاملہ آتا ہے کہ 2 دانت کا ہے تو قربانی ہوگی. یہ بھی سارے کے سارے معاملات اس حوالے سے بھی شرط یہ ہے کہ عمر کا پورا ہونا ہے, دانتوں کا ہونا شرط نہیں. ہمارے یہاں زیادہ تر جو دانتوں کو ترجیح دی جاتی ہے, لیکن معیار ہم کہیں اور سے لیں گے تو دانت پر ہی کریں گے, کیونکہ اعتماد کسی اور پر نہیں کرنا چاہیے. اعتماد ہوگا باہر سے سودا کرنے میں تو وہ دانتوں پر ہوگا. صحیح, کیونکہ گائے کی عمر بیان فرمائی ہے کہ 2 سال. 2 سال بکری, بکرا, دمبا, بھیڑ, اس کی عمر بیان فرمائی کہ 1 سال. لیکن دمبے کے لیے یا بھیڑ کے لیے آپ نے خصوصیت تخصیص فرمائی کہ وہ دمبا یا بھیڑ جو 6 مہینے کا ہو لیکن دکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو, تو اس کی بھی قربانی آپ علیہ نبینا علیہ السلام نے جائز فرما دی. صرف دمبے اور بھیڑ کے لیے 6 مہینے کا لیکن فربا ہونا چاہیے. بکری کی عمر 1 سال, دمبا جو تخصیص فرمائی 6 مہینہ فربا ہے, لیکن اگر نارمل ہے تو اس کی بھی 1 سال ہونی چاہیے. اسی طرح اونٹ ہے 5 سال, گائیں 2 سال. تو یہ عمر ہے کہ ان عمر میں اگر وہ جانور پہنچ جائے, 1 دن بھی کم نہیں ہونی چاہیے. بالکل, جس دن پیدائش ہوئی اور جس دن چھری پھیر رہی ہے تو اس دن
پورے 2 سال کی گائیں ہونی چاہیے، پورے 1 سال کی بکری ہونی چاہیے، اور پورے 5 سال کا اونٹ یا اونٹنی ہونی چاہیے. اگر 1 دن بھی کم ہوئی تو قربانی نہیں ہوگی. اب اگر کوئی شخص باہر سے جانور خریدتا ہے، اس کے سامنے تو اس کو تو پتہ نہیں ہے کہ کب پیدا ہوا ہے کب پیدا نہیں ہوا، تو پھر ہمیں معیار دیکھنا ہے دانتوں سے، کیونکہ گائیں 2 سال کے بعد اپنے دانت گراتی ہے. صحیح. بکری 1 سال کے بعد. شریعت نے ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دین ہمارے لیے ہے، اور وہی جانور کو تخلیق فرمانے والا ہے، اسی نے ہمیں احکام عطا فرمائے ہیں. لہٰذا 2 سال کا ہمیں کس طرح پتہ چلے گا؟ ہم دانتوں سے اس کی عمر کا معیار دیکھیں گے، صحیح پرکھیں گے. اس کی باتوں پر عمل نہیں کریں گے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہو گئی ہے، عمر ہو گئی ہے، لیکن دانت نہیں آئے تو پھر اس کے ہم نہیں لیں گے. ٹھیک ہے. کھیرے جانور کی قربانی شریعت مطہرہ نے منع فرمائی تو 2 سال. تو ظاہر ہے کہ 2 سال کے بعد جب دانت نکالے گا وہ، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ 2 سال سے اوپر کا ہے. بکری بھی اس طرح. تو دانتوں کی شرط نہیں ہے. اگر آپ اپنے سامنے جانور کو دیکھتے ہیں کہ اس کی پیدائش ہوئی ہے، اس کی جو ہے وہ عمر 2 سال سے اوپر ہو گئی ہے، لیکن ابھی دانت نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ 2 سال کے بعد آتے ہیں، تو 2 سال سے 1-2 دن بھی اوپر ہو گئے اور آپ کے سامنے وہ جانور پلا ہے، تو بلا کراہت اس کی قربانی ہو جائے گی. بہت ہی خوبصورت. ناظرین محترم دیکھیں تمام وہ سوالات ہیں اور یہ ایک ایسی رہنمائی والی نشستیں ہوتی ہیں جو کہ یہ وہ سوالات ہیں کہ ہم روزمرہ کی زندگی میں یہ سوالات جو ایک دوسرے سے سنتے ہیں، اور ایسی سوالات کو شامل کرنا جو کہ جی این کی ہمیشہ ترجیح رہی کہ آپ تمام کی رہنمائی بھی، ہم تمام کی بھی رہنمائی اس حوالے سے ہو سکے. ناظرین محترم ہمارے درمیان ممتاز و معروف ثنا خان سید حسان اللہ حسینی صاحب موجود ہیں. جی حسان بھائی کیا سنا رہے ہیں؟ ماشاء اللہ. جی بہت پیارا کلام ہے، شامل کرتے ہیں. مدینہ چھوڑ آئے ہیں، مدینہ چھوڑ آئے ہیں، مدینہ چھوڑ آئے ہیں، مدینہ چھوڑ آئے ہیں. جو حجاج کرام اس وقت وہاں موجود ہیں وہ حج کر جائیں گے مدینہ پاک، اور ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے. اصل مراد حاضری اس پاک در کی. جب عاشق وہاں سے لوٹتا ہے تو کیا کیفیات ہوتی ہیں؟ شاعر فرماتے ہیں مدینہ ہمارے پاس جتنا تھا اثاثہ چھوڑ آئے ہیں، ہمارے پاس جتنا تھا اثاثہ چھوڑ آئے ہیں، مدینہ چھوڑ آئے ہیں، مدینہ چھوڑ آئے ہیں. ابھی تک دل وہیں پر گئے، ابھی تک جان وہیں پر گئے، دل و جان کو وہاں روتا بلکتا چھوڑ آئے ہیں، مدینہ چھوڑ آئے ہیں، مدینہ چھوڑ آئے ہیں. ابھی تک یاد آتی ہے مزار حمزہ کی رونق، بھلا کیوں سید و شہداء کا خطاب چھوڑ آئے ہیں، مدینہ چھوڑ آئے ہیں،
مدینہ چھوڑ آئے ہیں، اور جہاں سے ساری دنیا میں اجاگر فیض جاری ہے، بقیع پاک میں زہرا کا روضہ چھوڑ آئے ہیں، یہ کہیں پلٹ آیا ہوں، بقیع پاک زہرا کا روضہ چھوڑ آئے، یہ چکی سیدہ چل رہی ہے، ہم سیدوں پہ صدقہ حرام ہے، ہم سیدوں پہ صدقہ حرام ہے، پر ہم سید بھی سیدہ زہرا کا صدقہ کھا رہے ہیں، چکی سیدہ چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہ پوچھو کیسے رحمت کا خزینہ چھوڑ آیا ہوں، نہ پوچھو کیسے رحمت کا خزینہ چھوڑ آیا ہوں، مجھے رونے دو میں جنت کا زینہ چھوڑ آیا ہوں، اور مبارک دے رہے ہو تم مجھ کو حج و زیارت کی، میرا غم بھی تو دیکھو میں مدینہ چھوڑ آیا ہوں، میرا غم بھی تو دیکھو میں مدینہ چھوڑ آیا ہوں، ٹھہری ہوئی آنکھوں میں جدائی کی گھڑی ہے، شب آخری طیبہ کی میرے سر پہ کھڑی ہے، اور ایک ساعت بیدار ہے مقصوم نظر کا، دوری میں تڑپنے کے لیے عمر پڑی ہے، اور روتے ہوئے سامانے سفر باندھ رہے ہیں، روتے ہوئے سامانے سفر باندھ رہے ہیں، محسوس یہ ہوتا ہے قیامت کی گھڑی ہے، محسوس یہ ہوتا ہے قیامت کی گھڑی ہے، اور لوٹا ہے مدینے سے ریاض اپنا بدن ہی، بس لوٹا ہے مدینے سے ریاض اپنا بدن ہی، جو روح ہے وہ اب بھی مواجے پہ کھڑی ہے، جو روح ہے وہ اب بھی مواجے پہ کھڑی ہے۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں مدینہ شریف کے متعلق، مدینہ شریف سے واپسی کے متعلق بھائی حسان اللہ حسینی اپنی عقیدت محبت پیش کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین آپ کو مزید برکت عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، دوران عقیدت مجھے کنٹرول روم سے بتایا گیا کہ ایک پوری گائے الحمدللہ جو کہ ڈونیٹ کی گئی ہے، جس کے اندر ایک حصہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے کیا گیا ہے، ایک حصہ جو ہے وہ سردار محمد صاحب کی جانب سے، ایک حصہ عامر خانم صاحب کی جانب سے، ایک حصہ جو ہے وہ خورشید محمد، اور ایک حصہ سندر سلطان
ایک حصہ امتیاز بیگم اور ایک حصہ جو ہے شفیع احمد صاحب کی جانب سے کیا ہے. اللہ رب العالمین آپ تمام کی بھی اس قربانی کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ناظرین محترم، اللہ رب العالمین قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ تم اپنے رب کی نعمتوں کا بہت چرچا کرو، اپنے رب کی نعمتوں کا بہت چرچا کرو. اور یقینی طور کے پر میں کہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا سب سے بہترین طریقہ اس نعمتوں کا چرچا کرنے کا یہی ہے کہ اسی کے دیے ہوئے مال میں سے اسی کی مخلوق کی خدمت کی جائے، اسی کی مخلوق کی خدمت کی جائے جس طرح سے ہو سکتا ہے. KGN الحمدللہ ایک ایسا پلیٹ فارم الحمدللہ سجائے بیٹھا ہے، اور گزشتہ 1.5 دہائی سے زائد عرصے سے KGN کا یہ خاصہ رہا ہے کہ گلی گلی ایسے لوگوں کو تلاش کیا جائے جو کہ غریب ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، بیوہ عورتیں ہیں، یا ایسے سفید پوش لوگ جو کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. ناظرین محترم، ایسے لوگوں کی عزت نفس کا بھرم بھی الحمدللہ KGN کی جانب سے رکھا جاتا ہے. ان کی عزت نفس بالکل بھی ذرا بھی جو ہے وہ مجروح نہیں ہونے دیتا KGN. الحمدللہ KGN اس طرح سے ٹرانسپیرنسی کے اس عالم میں الحمدللہ اپنی خدمات کو سر انجام دیتا آ رہا ہے. اور ایک ایسا ادارہ، دیکھیں جو بندہ ڈونیٹ کر رہا ہے نہ اسے پتہ ہے کہ بھئی اس کے دیے ہوئے میں سے یہ مال کس تک پہنچے گا، یا اس سے کون مستفیض ہوگا، کون اس گوشت کو کھائے گا، کون کس تک یہ پہنچے گا. اور جس تک پہنچ رہا ہے نہ اسے پتہ ہے کہ بھئی کس شخص کی جانب سے یہ بھیجا گیا ہے، کس شخص نے اس کے لیے سارا تعاون کیا ہے، نہ اسے پتہ ہے نہ یہ پتہ ہے. یہ ٹرانسپیرنسی کا عالم الحمدللہ KGN قائم کیے ہوئے ہیں. اور جب اس شخص تک وہ گوشت پہنچے گا، یقینی طور کے پر جب وہ پہنچتا ہے اور جب وہ شخص ایک نوالا اس سے لیتا ہے اور اس کے دل سے جو دعا نکلے گی وہ یقینی طور کے اوپر عرش تک پہنچے گی. ناظرین محترم، اگر آپ بھی KGN کے ساتھ مل کر اس قربانی میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو 20,000 روپیز کا ایک حصہ آپ گائے میں ملا سکتے ہیں. اور اگر آپ پوری گائے کی قربانی کروانا چاہتے ہیں تو آپ 1,40,000 روپے میں پوری گائے کی قربانی بھی کروا سکتے ہیں. اگر آپ بکرے کی قربانی کروانا چاہتے ہیں تو آپ 36,000 روپیز کے اندر بکرے کی قربانی بھی کروا سکتے ہیں. ہمارے اکاؤنٹ ڈیٹیلز جو ہے ہماری وہ آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہی ہے. UBL کا ہمارا اکاؤنٹ ہے، اکاؤنٹ ٹائٹل خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ہے. اکاؤنٹ نمبر 010484330، IBN نمبر PK04 UNIL 011200710104840. اس کے علاوہ آپ اگر ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو www.kgnwt.org پہ آپ ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں. اور قربانی کے حوالے سے اور دیگر سارا سال ہمارے چلنے والے جو پروجیکٹس ہیں ان تمام میں بھی آپ اپنا حصہ ملا سکتے ہیں. ناظرین محترم، ہمارے درمیان ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ عابد صاحب موجود ہیں. میں قبلہ آپ کی جانب آؤں گا. قبلہ ذبیحے کا دن، عید الاضحیٰ کے جو 3 دن آتے ہیں، اچھا ہمارے یہاں عموماً دیکھا گیا ہے کہ لوگ نابالغ بچوں سے بھی وہ جانور ذبح کرا رہے ہوتے ہیں. اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت حضور علیہ نبی علیہ السلام نے خاص جو ہے وہ اس طریقے کو بیان فرمایا کہ جس سے جانور کو تکلیف نہ ہو. اور اسی لیے فرمایا کہ جانور کو گرانے سے پہلے چھری وغیرہ کا اہتمام تیز کر لی جائے تاکہ جیسے ہی اسے گرایا جائے آرام سے، تاکہ فوراً سے اسے ذبح کر دیا جائے، تیز دھار آلے سے اسے ذبح کیا جائے. اب ظاہر ہے کہ نابالغ بچہ عمومی طور پر اگر کمزور ہوتا ہے، بالکل، اب وہ اس میں اتنی ہمت بھی نہیں ہوتی، بسا اوقات ڈر جاتا ہے، جھجک جاتا ہے کہ چھری چلاتے وقت جو ہے وہ اس کا ہاتھ کانپ جائے یا خود اسے نقصان پہنچ جائے. جانور جو صحیح طور پر ذبح نہ ہو سکے، تو اس لیے احتیاط کرنی چاہیے. لیکن اگر کوئی شخص، کوئی بچہ ایسا ہے نابالغ کہ مطلب طاقتور ہے، ہمت بھی ہے، ذبح کر چکا ہے، تو از روئے شرع اگر وہ صحیح طور پر ذبح کر سکتا ہے، شریعت کے تقاضوں کے مطابق ذبح کر سکتا ہے، تو از روئے شرع اس سے قربانی کروا دی جائے تو اس میں کوئی شرعاً حرج نہیں ہے. کروانی چاہیے. ظاہر ہے کہ بچوں میں بھی ایک جذبہ پیدا ہو کہ کبھی جہاد کا موقع آ جائے تو وہ بچے کانپے نہ خون دیکھ کر. تو ایک قربانی کا فلسفہ یہ بھی ہے کہ اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا جائے تاکہ اپنے اندر جو ڈر اور خوف ہے وہ مسلمانوں کا نکل جائے کہ جب بھی دشمن سے مقابلے کا موقع ہو تو خون وغیرہ دیکھ کر وہ جو ہے وہ کانپے نہ، گھبرائے نہ. تو اس لیے ایک جذبہ یہ بھی جو ہے وہ بیان کیا گیا، فلسفہ بیان کیا گیا کہ اپنے ہاتھوں سے جانور کو ذبح کیا جائے. تو نابالغ بچہ اگر کرتا ہے، اتنا طاقتور ہے اور اس میں کوئی جھجک نہیں ہے اور جو ہے وہ بالکل نہیں ڈرتا، تو اس سے کروانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، ہمارے یہاں عموماً جس طرح سے ہم نے اپنے بڑوں سے ہمیشہ سنا ہے، علماء کرام ہماری رہنمائی فرماتے رہتے ہیں کہ قربانی کے گوشت کے جو 3 حصے کر لیے جائیں. ایک حصہ ہم اپنے لیے رکھیں، ایک عزیز و اقارب رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ جو ان مستحقین کے لیے. اچھا، جو لوگ ایسے لوگ بھی دیکھنے میں آتے ہیں جو پورا گوشت جو خود رکھ لیتے ہیں، اس حوالے سے بھی کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں، کچھ خاندان ایسے ہوتے ہیں کہ جو نارمل جن کا تعلق ہوتا ہے نارمل گھرانے سے،
عمومی طور پہ ان کے یہاں مہینے میں گوشت پکڑا ہوتا ہے, ہفتے میں گوشت پکڑا ہوتا ہے, تو وہ جو ہے وہ ایک جانور جو ہے وہ لے آتے ہیں اور اس جانور کی قربانی کر لیتے ہیں. اب اگر وہ خود اپنے لیے پورا رکھ لیں, ظاہر ہے ان کی بھی اتنی استطاعت نہیں ہوتی کہ مطلب روز گوشت لائیں ہفتے میں, تو ازروع شرع اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. افضل عمل بیان فرما دیا کہ افضل یہ ہے کہ ایک حصہ اپنے لیے, ایک حصہ غریبوں کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, 3 حصے کر لیا جائے. لیکن ایک اگر خود بھی رکھ لیتا ہے تو اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے, شریعت مطہرہ نے اجازت عطا فرمائی ہے. لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے, افضل پر عمل کرنا چاہیے, ایک حصہ اپنے لیے, ایک حصہ غریبوں کے لیے, ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے مختص کرنا چاہیے. صحیح. اچھا دیکھیں, ہمارے یہاں ہم اور آپ اپنے گھروں میں قربانی کر رہے ہیں تو ایک ایسا طبقہ آتا ہے جو کہ در بدر جو ہے وہ گوشت مانگتا نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے پاس بھی آ رہا ہے, میرے پاس بھی آ رہا ہے, پھر حسان بھائی کے پاس بھی جا رہا ہے, تو وہ تو ٹھیک ٹھاک ایک گوشت کا معاملہ وہاں پہ چل رہا ہوتا ہے. کیجین کا الحمدللہ یہ خاصہ رہا ہے کہ کیجین ایسے علاقوں کو تلاش کرتا ہے, ایسے لوگوں کو جو ہے وہ ڈھونڈتا ہے سارا سال کہ ایسے لوگ اسے ملیں کہ جن کے پاس سارا سال جو صحیح مہینے میں نہ وہ گوشت کھا پاتے ہیں. گوشت تو بہت دور کی بات, وہ 2 وقت کی روٹی, آج کل ایسا مہنگائی کا عالم ہے یقینی طور پہ 2 وقت کی روٹی کھانا جو ہے اس کے لیے کسی جنگ سے کم نہیں ہے. ایسے لوگوں کو تلاش کر کے کے جی این ان تک پہنچاتا ہے. تو کے جی این کی اس اجتماعی قربانی کو اور ان علاقوں میں کرنا, ان لوگوں کے لیے خاص طور کے اوپر کرنا, کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں بہت سارے علاقے ایسے ہیں جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ جہاں کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے, پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے, تو کے جی این الحمدللہ وہاں پر جا کر پانی کا اہتمام بھی کرواتا ہے. وہاں جا کر جو ہے وہ ان تک گوشت بھی پہنچاتا ہے, صرف گوشت نہیں بلکہ پکا کے بھی دیتا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ جیسے کہ فریز بھی کرتا ہے تاکہ ضرورت کے وقت انہیں استعمال کیا جا سکے. ہمارے یہاں جو عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ عید کے 3 دنوں میں جہاں آپ دیکھیں گے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ جہاں خون ہے وہاں دروازہ بجانا شروع کر دیتے ہیں. اور ایسا ہوتا ہے کہ جس کے یہاں قربانی ہوئی ہے وہ اتنا گوشت نہیں رکھ پاتا جتنا یہ لوگ جمع کر لیتے ہیں. لہٰذا انہیں بھی چاہیے کہ جتنی انہیں ضرورت ہے, اور ہوتا کیا ہے بعد میں ظاہر ہے ان کے یہاں فریج نہیں ہوتا اور خراب ہو جاتا ہے, سڑ جاتا ہے, گرمی کا موسم ہے, تو لہٰذا اگر وہ مانگ رہے ہیں, واقعی مستحق ہیں, تو وہ انہیں چاہیے کہ اتنا لے لیں کہ فقط ان کی ضرورت پوری ہو جائے. اب جہاں بات آتی ہے کے جی این کی, تو لہٰذا جس میں اللہ تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائی وہ حصہ لے تاکہ ان مستحق تک زیادہ سے زیادہ کے جی این کے ذریعے ایک وسیلہ بن رہا ہے کے جی این. تو جب وہ جو شخص وسیلہ بنتا ہے بیچ میں, اللہ تعالیٰ اسے بھی ثواب عطا فرماتا ہے, یعنی ثواب کم نہیں ہوتا. ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں گیا, دوسرے ہاتھ سے تیسرے ہاتھ میں, تیسرے ہاتھ سے پھر مستحق تک پہنچا. تو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف فقط اس دینے والے کو ثواب عطا فرمائے گا, بلکہ جتنے ہاتھوں سے ہو کر گیا اللہ تعالیٰ ان سب کو ثواب عطا فرمائے گا. تو لہٰذا ایک کے جی این سبب بن رہا ہے, آپ جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ وسیلہ بن رہے ہیں. تو آپ اگر کے جی این کے حوالے کرتے ہیں, ایک حصہ لیتے ہیں, گھر پہ آپ بھلے قربانی کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائے, ایک بکری کا حصہ ڈال دیں, ایک گائے میں حصہ ڈال دیں, تاکہ ان مستحق تک زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ گوشت پہنچ سکے. اور ان کی دعا جب آپ کے حق میں اللہ تعالیٰ یقیناً قبول فرمائے گا جب ان کے دل سے یہ سچی دعا نکلے گی. بے شک. اچھا ایک چیز اور, کیونکہ ہمارے یہاں عموماً یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ قربانی کے بعد جو ہے لوگ قربانی کی خال جو لوگ فروخت تک کر رہے ہوتے ہیں, اس حوالے سے بھی ذرا ارشاد فرمائیں. لیکن شریعت مطالعہ کا حکم ہے کہ قربانی کے جانور سے آپ کوئی بھی منفعت حاصل نہیں کر سکتے, چاہے اس کی کھال ہو, اس کی رسی ہو, اس پہ آپ نے جو سجاوٹ کا سامان ڈالا ہو, اسے فروخت کر کے اس سے حاصل ہوا مال اس کو استعمال نہیں کر سکتے. اگر آپ نے اسے فروخت کر دیا تو اس رقم کو صدقہ کرنا آپ پر واجب ہو جائے گا. ہاں شریعت مطہرہ نے یہ حکم رکھا ہے کہ آپ اگر اس کھال کو باقی رکھتے ہوئے اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں, مثلا اس کا چمڑا بنا لیا جائے یا اس کا مشکیزہ بنا لے یا ایکس وائی زیڈ کوئی بھی چیز اسے باقی رکھتے ہوئے اپنے استعمال کے لیے بنا لے, تو شریعت مطہرہ نے اس کی اجازت عطا فرمائی ہے. لیکن اگر اس کو بیچ کر اس کی رقم کو اگر آپ نے حاصل کیا تو اب وہ رقم آپ اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے, اسے صدقہ کرنا واجب ہے. تو لہٰذا اگر کوئی شخص جو ہے وہ رسی ہے, ڈول ہے اور اسی طرح کھال ہے, اسے صدقہ ویسے ہی کر دے تو یہ اجر و ثواب کا باعث ہے. فروخت نہیں کر سکتا, اپنے استعمال میں لا سکتا ہے, اسے باقی رکھتے ہوئے تو استعمال کر سکتا ہے. ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ اکثر و بیشتر چربیوں کو فروخت کیا جاتا ہے. ہاں جی, جگہ جگہ اسٹال لگا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو لہٰذا چربی ہو, گوشت ہو, کھال ہو, رسی ہو, کچھ بھی جو ہو, اسے آپ فروخت کر کے اس سے منفعت حاصل نہیں کر سکتے شریعت مطہرہ نے. چونکہ یہ جانور اللہ کی راہ میں جو ہے وہ تقرب کا ذریعہ ہے, تو ہم اس چیز کو فروخت کر کے منفعت حاصل نہیں کر سکتے. یہاں تک بیان فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ چربی کو فروخت کرتا ہے یا کھال
جو ہے وہ فروخت کرتا ہے، اب اس نے استعمال کر لیا تو اب اس پر توبہ استغفار بھی ہے، اور جو ہے وہ اس کو اتنی رقم اسے صدقہ کرنی پڑے گی۔ تو لہٰذا جتنے بھی مال ہیں، چربی ہے، جو بھی ہے، آپ اسے ویسے ہی صدقہ کرنا چاہیں تو ویسے ہی صدقہ کر دیں۔ اسی طرح بسا اوقات ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے، سننے میں آتا ہے کہ اس کھال کو جو ہے وہ کسائی کو بطور اجرت بھی دے دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ اتنے کی کھال ہے، تمہارے اتنے رقم ہوئے تو یہ کھال لے جاؤ اور اس میں سے مائنس کر لینا۔ یہ بھی منع ہے، یہ وہی بات آ گئی کہ اجرت کے طور پر دی، جو ظاہر ہے کہ وہ اس سے منفعت حاصل ہو گئی۔ بالفرض اگر کسائی 20,000 لے رہا تھا، 1,000 یا 1,500 کی کھال ہوئی تو باقی مائنس کر کے 18,000 یا 19,000 تو وہ منفعت ہی ہو گئی، تو لہٰذا اجرت کے طور پر بھی نہیں دی جا سکتی، اور جو ہے اسے صدقہ ہی کریں گے۔ یا تو آپ بھلے جو ہے وہ کسائی کو ایسے ہی دے دیں، اسے اجرت پوری دیں، ویسے ہی دے دیں، ویسے ہی صدقہ کر دیں۔ اور قربانی کی کھال مسجد میں بھی دی جا سکتی ہے، مسجد کی تعمیرات میں، یہ واجبہ نہیں ہے۔ واجبہ جو ہے وہ اس میں اصول و ضوابط بیان فرمائے، شرائط بیان فرمائیے، حد بیان فرمائیے، لیکن جو چیز واجب نہیں ہے اسے آپ کسی بھی فلاحی ادارے میں KGN میں دینا چاہیں KGN میں دے سکتے ہیں تاکہ اسے فروخت کر کے جو ہے مستحق کی زیادہ سے زیادہ خدمت کی جائے۔ کسی مدرسے میں دینا چاہیں، مسجد میں دینا چاہیں، اسے فروخت کر کے اس کی رقم کو دینا چاہیں، یہ ساری صورتیں شریعت مطہرہ نے جائز قرار دی ہیں، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا، ہم سے قبل گزشتہ امت کے اوپر جو وہ قربانی کا کیا معاملہ تھا، اس حوالے سے بھی کچھ فرمائیے گا۔ سب سے پہلی قربانی کی بات کی جائے تو حابیل اور قابیل نے اپنی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی، معاملے میں اختلاف ہوا، اب حق پر کون ہے، کون حق پر نہیں ہے، تو حابیل اور قابیل نے وہی قربانی پیش کی، ایک نے بکری پیش کی، ایک نے جو ہے وہ اناج کا جو ہے وہ غلہ پیش کیا۔ صحیح۔ تو اب حابیل اور قابیل میں ظاہر ہے کہ حابیل حق پر تھے، حابیل حق پر تھے، حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادوں میں سے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی قربانی کو قبول فرمایا، آ گئی، اسے لے گئی، اور قابیل حق پر نہیں تھے، تو لہذا گزشتہ امتوں میں بھی اس کی اصل ملتی ہے۔ گزشتہ امتوں سب سے پہلی جو ہے وہ قربانی وہی حابیل اور قابیل کی تھی، اس کے بعد بھی دیگر امتوں میں اپنے اپنے طریقوں کے مطابق قربانی جو ہے وہ پیش کی جاتی رہی، تو ایک کنسیپٹ قربانی کا ہے، لیکن ہم جو قربانی کرتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی سنت کی ادائیگی، کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے پیارے بندے کا عمل اتنا پسند آیا کہ جو ہے وہ آج بلکہ رہتی دنیا تک صاحب نصاب پر ایک حصہ قربانی کرنا واجب قرار دے دیا۔ کیا بات ہے، بندوں کی ادا جو ہے وہ ہم ادا کر رہے ہیں، حج ہو گیا، قربانی ہو گئی، یہ اللہ کے محبوب بندوں کے ہی طریقے کو ہم اپناتے ہیں۔ تھوڑا سا یہ بھی بتاتے چلے تھے کہ وہ خواب 3 راتوں میں 3 رات لگاتار آپ نے خواب دیکھا، اور جو وہ پورا پروسیجر ایک چل رہا تھا کہ 3 سٹیپس کے اوپر جو وہ شیطان کا معاملہ بھی آیا۔ آج کے دور کے اندر اگر ہمیں آپ کو کوئی کہہ دے کہ بھائی اپنے بیٹے کو قربان کر دو، یا باپ کہے بھائی میں نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بچے کو قربان کر دوں، تو بچہ پلٹ کے کہے گا کہ باپ تو اس اور توقع بھی کیا رکھی جا سکتی ہے، تو توکل کا جو معاملہ ذرا اس حوالے سے دیکھیں، کانسیپٹ قربانی کا یہ ہونا چاہیے، اگر ہم اس کی حقیقت کو سمجھیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر اپنے سر کو تسلیم خم کر دینا چاہیے، بے شک، چاہے وہ کسی بھی معاملے میں ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا، خواب ان کا نبیوں کا خواب حقیقت ہوتا ہے، وحی الہی ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ بھی نبی، ان کے بیٹے بھی نبی، جب بیٹے کو دو بیٹے کو خواب سنایا، قرآن میں تفصیلی اس واقعے کو بیان فرمایا، قال یا ابت افعل ما تؤمر، بیٹے نے باپ نے جب کہا اپنے بیٹے سے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حکم دیا ہے کہ تمہیں ذبح کرو، تو انہوں نے کیا عرض کی اپنے والد صاحب سے، قال، عرض کی کہ یا ابت افعل ما تؤمر، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو حکم دیا ہے آپ کر گزریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، یہ نہیں کہا کہ میں، بلکہ یہ فرمایا کہ ان قریب انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں۔ کیا بات ہے، انشاءاللہ کا لفظ یہاں پر یعنی ہماری بھی گویا کہ تربیت فرما دی کہ آپ کوئی عمل یقینی کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ آپ کہہ دیں لازمی، تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اس میں شامل حال ہو جائے۔ تو اسی لیے انہوں نے عرض کی کہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو لہٰذا جب ہم قربانی کر رہے ہیں تو ایک حکم پر ہم عمل کر رہے ہیں، اللہ کے ایک حکم پر، لیکن دیکھا جاتا ہے کہ قربانی سال میں ایک مرتبہ کرنے والا بڑی جوش و جذبے کے ساتھ کرتا ہے، لیکن وہی شخص دن میں 5 وقت نماز نہیں پڑھ رہا۔ کیوں نہیں پڑھ رہا؟ بھائی وہی حکم رب تعالیٰ نے عطا فرمایا قربانی کا، وہی رب حکم فرما رہا ہے کہ حقوق و ربات کا خیال رکھو، وہی رب حکم فرما رہا ہے کہ سود کا لین دین نہیں کرو، وہی رب حکم فرما رہا ہے کہ دھوکہ دہی نہیں کرو، دھوکہ دہی کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے، وہی رب ارشاد فرما
فرما رہا ہے تو ہم کیا ایک حکم پر عمل کر رہے ہیں دوسرے حکم کو چھوڑ رہے ہیں؟ تو بھائی قرآن فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں کہ جو معاملہ ہماری منفعت کا ہے ہم اسے کر لیں، جس میں ہمارے لیے جو ہے وہ اچھائی ہے، ہماری جو ہے فائدے کی بات ہے ہم اسے اپنا لیں، جس میں ہمارا جو ہے وہ فائدہ نہیں ہے ہم اسے چھوڑ دیں۔ تو یہ تو یہود و نصارہ کا طریقہ تھا۔ مومنین ہمیشہ یہ کرتا ہے کہ جب بھی اللہ کا حکم آ جائے وہ اللہ کے حکم کو مد نظر رکھتا ہے، اپنی چاہت اپنی منفعت کو پس پش ڈال کر اللہ کے حکم پر سر تسلیم خم کرتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ عابد صاحب نے فرمائی کہ اللہ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے آج ایک مرتبہ پھر KGN کا حصہ بنے۔ حسان اللہ حسینی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آخر میں انشاءاللہ آپ سے خواجہ صاحب کی منقبت بھی سنیں گے۔ ناظرین محترم، KGN الحمدللہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا گزشتہ 1.5 دہائی سے زائد عرصے سے اپنی خدمات کو پاکستان بھر میں جو ہے وہ الحمدللہ سر انجام دیتا آ رہا ہے۔ موت پیدائش سے لے کے موت تک کے جتنے شعبہ جات ہیں ہر شعبے میں کسی نہ کسی بہانے جو ہے وہ KGN اپنی خدمات کو سر انجام دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ ناظرین محترم، ماہ ذی الحج کا الحمدللہ جب بھی آغاز ہوتا ہے یقینی طور کے اوپر ہم نے اور آپ نے جو ہے اپنے گھروں میں قربانی کے اہتمامات کر لیے ہیں۔ کوئی گائے لے کر آیا ہے قربانی کے لیے، کوئی بکرا لایا ہے، کوئی اونٹ لایا ہے۔ یہ وہ جانور ہیں جو ہمارے یہاں عید الاضحیٰ پہ جو ہے وہ ہر سال قربان کیے جاتے ہیں۔ ناظرین محترم، جہاں ہم نے اپنے گھروں میں اہتمامات کر لیے ہیں، عید کی دعوتوں کی ہم لوگوں نے پلاننگز کر لی ہیں، باربیکیوز کی ہم لوگوں نے پلاننگز کر لی ہیں، یہ سب کچھ ہم لوگوں نے اپنے لیے کیا ہے، لیکن KGN آج بھی ان لوگوں کے لیے آپ کو صدا دے رہا ہے، ان لوگوں کے لیے ہماری طرف سے اذان دی جا رہی ہے اور آپ کی لبیک کے ہم منتظر ہیں کہ کسی نہ کسی بہانے آپ ہمارے ساتھ اس نوبل کاز میں شامل ہو جائیں کہ اس معاشرے کے ان لوگوں کی جو ہے وہ خدمت کی جائے، اس طبقے کی خدمت کی جائے جو ہمارے معاشرے کا نادار طبقہ ہے، ایک ایسا طبقہ جس کے لیے آج اس مہنگائی کے دور کے اندر، آج کل کے اس مہنگائی کے دور میں 2 وقت کی روٹی کھانا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے۔ گوشت تو بہت دور کی بات ہے، 2 وقت کی روٹی بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ ایسے لوگوں تک الحمدللہ KGN سارا سال، کوئی مخصوص ایام نہیں ہوتے، کوئی مخصوص دن یا کوئی مخصوص مہینہ نہیں ہے KGN کی جانب سے، بلکہ سارا سال KGN کے والنٹیئرز آن دا فیلڈ موجود رہتے ہیں اور ایسے لوگوں کو تلاش کر کے آپ کی دی ہوئی ڈونیشنز کے تحت جو ان تک ضروریات زندگی کی تمام اشیاء کو مہیا کرنا الحمدللہ KGN کی یہ اولین ترجیح رہی ہے۔ ناظرین محترم، KGN کی قربانی اپیل 2026 کی نشریات اس وقت جاری و ساری ہے۔ KGN نے جو پیکیجز قربانی کے رکھے ہیں، میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے بتاتا چلوں کہ 20,000 روپے کا ایک شیئر جو وہ KGN کی جانب سے رکھا گیا ہے، اور اگر آپ پوری گائے یعنی کہ پورے 7 حصے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو 1,40,000 روپیز میں آپ پوری گائے کی قربانی جو ہے وہ وقف کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بکرے کی قربانی کروانا چاہتے ہیں تو آپ 36,000 روپیز کے اندر جو ہے وہ بکرے کی قربانی بھی جو ہے وہ وقف کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاٹ لائن نمبرز جو ہے وہ 24/7 آن ہیں۔ یہ نشست تو خیر 2 گھنٹے کی تھی، روزانہ ہم 2 گھنٹے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، لیکن 24/7 ہمارے ہاٹ لائن نمبرز، ہمارے UN نمبرز ہر وقت ایکٹیو ہیں۔ ہمارے نمائندے آپ کی رہنمائی کے لیے ہر وقت موجود ہیں۔ آپ کسی بھی لمحے وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن جو ہمارے نمائندوں سے رابطہ کر کے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے اکاؤنٹ نمبرز اس وقت آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہے ہیں۔ اگر آپ آن لائن کیش ڈپوزٹ کرانا چاہتے ہیں تو آپ آن لائن بینکنگ کے تھرو کیش بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں، کیش ڈپوزٹ کرانا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے آفیسز وزٹ کرنا چاہیں تو آپ ہمارے آفیسز وزٹ کر کے ہمارے نمائندوں سے ملاقات کر کے بائی ہینڈ بھی کیش دے سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، اسی کے ساتھ اپنے میزبان ولید احمد کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ، اس خیال کے ساتھ کہ ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے عمر درود و سلام میں گزرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ۔ یا غریب نواز مورے خواجہ، غریب نواز معین الدین، معین الدین، معین الدین، معین الدین، ہمیں ناز ہے بس تجھ پر، کسی اور پہ ناز نہیں، تیرے جیسا زمانے میں خواجہ کوئی بندہ نواز نہیں، خواجہ تیرے جیسا زمانے میں کوئی بندہ نواز نہیں، تیرے دین دلانے کا انداز نرالا ہے،
کسی اور کا دنیا میں خواجہ ایسا انداز نہیں. اے چشت نگر والے تم میرا بھرم رکھ لو صدقے میں محمد کے, ہم سب پہ کرم کر دو. تیرے آگے ہماری کچھ اوقات نہیں خواجہ, جو کام ہمارے ہیں تیرے نام سے چلتے ہیں. زمانہ نہ چھوٹے ہم نہ چھوڑیں گے, در غریب نواز. ساخیار بھی ہیں جہان میں تیرے جیسا کوئی ساخی نہیں, جسے تو کرم سے نواز دے اسے دو جہاں میں کمی نہیں. بھرو جھولی خواجہ حنیف کی, تیرا دست جود دراز ہے, تو بڑا غریب نواز ہے, تو بڑا غریب نواز ہے. میری بات خالی نہ جان دے یا غریب نواز, میری بات خالی نہ جان دے. میری بات کی خواجہ لاج رکھ, تیرے در پہ یوں ہی پڑا رہوں. میری بات کی خواجہ لاج رکھ, تیرا کام خواجہ نوازنا. تو صدا سے بندہ نواز ہے, تو بڑا غریب نواز ہے, تو بڑا غریب نواز ہے, تو بڑا غریب نواز ہے. ساخیار بھی ہے جہان میں تیرے جیسا کوئی ساخی نہیں, جسے تو کرم سے نواز دے اسے دو جہاں میں کمی نہیں. بھرو جھولی خواجہ حنیف کی, تیرا دست جود دراز ہے, تو بڑا غریب نواز ہے.